یہ ایسے ہی چلے گی, سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ٹوٹ جائے گی. اچھا, عورت جو ہے نا وہ پسلی سے بنی. اب ہوا یہ کہ یہ جو حدیث ہے عام طور پہ اس کے دو معنی سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ. ایک معنی مراد لیں گے تو قرآن میں کوئی اس کی تائید نہیں کی, جو ہمارے یہاں نارملی وہی لوگ مراد لے لیتے ہیں. یہ روایت صحیح ہے اپنی سند میں بھی متن میں بھی. اگر اس سے ہم غلط معنی مراد لیں گے تو پھنسیں گے. مثلا ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. نہ یہ بات اللہ نے قرآن میں کی, نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی کو بات فرمائی. اس لیے کہ یہ جو روایت ہے اس کے الفاظ بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں عورت کو اللہ نے پسلی سے بنایا, یہ لفظ ہے نا, ہوا کو پسلی. بھائی آج کل کی عورتیں تو پسلی سے نہیں بنتی نا, تو ہوا ہونا چاہیے تھا. تو یہ عمومی عورت کی بات چل رہی ہے. آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تھا, یہ بات ہمارے دین میں کسی بھی طرح نہیں آئی ہے. یہ اسرائیلی مواد ہے, یعنی بنی اسرائیل والوں کی قصے کہانیاں جو ہم تک پہنچے ہیں کہ حضرت حوا کو پسلی سے پیدا کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بعید بات نہیں, اللہ پیدا کرنا چاہے جس سے مرضی کو. مٹی سے جب انسان پیدا کر دیا تو پسلی سے بھی بنا, لیکن چونکہ ثابت نہیں ہے تو ہم کیسے نسبت کریں. دوسری بات یہ جو روایت آ گئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے, ایسے ہی چلے گی, سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی. یہاں پرابلم یہ ہے, سیاق و سباق آپ کو بتا رہا ہے کہ پسلی سے پیدا کرنا یہ بات یہاں چلی نہیں رہی. عربی کے اندر, ہر زبان کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بطور محاورہ کے چلتی ہیں. میں مثال کے تو ایک بندہ نئی نئی اردو سیکھ رہا ہے, میں نے اس کے سامنے ایک جملہ بولا یا لکھا کہ باغتے چوڑ کی لنگوٹی سے. اچھا, اس نے پڑھا, ایک ایک لفظ کو ڈکشنری سے نکال دیا, یا چور بھاگ رہا, لنگوٹی ہاتھ میں. وہ سمجھ گیا, میں سمجھ گیا, چور بھاگ رہا تھا, لنگوٹی اس نے ہاتھ میں پکڑ لی. میں بولوں بیٹا نہ یہاں چور تھا نہ یہاں لنگوٹی تھی, کچھ بھی نہیں تھا, یہ محاورہ تھا. محاورے میں وہ لفظ مراد نہیں ہوتے, معنی کچھ اور ہوتا ہے. اکثر اوقات ہماری ٹرانسلیشن میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ عرب میں چلنے والے محاوروں کو ہم ایگزیکٹلی ترجمہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کہیں اور نکل جاتے ہیں. میں کسی کو بولوں ایک منٹ, اور یار سینے سے لگ جا یار, اور سینے سے میں نے لگا دیا, ٹھنڈ پڑ گئی یار, یہ دل سے دل مل گیا, مزہ آ گیا. بہت سے جملے ایسے ہمارے یہاں چلتے ہیں. اچھا تھوڑا غور کریں, کسی کو سینے سے لگانے کے بعد میں نے یہ اطلاق کیا کہ میرا دل آپ کے دل سے مل گیا, آپ کو آبجیکشن ہونا چاہیے تھا یہاں پہ. آپ بولتے ہیں سر جی ادھر گوشت کے نیچے پسلی, پسلی کے نیچے پتہ نہیں کیا, اس کے نیچے ہول کے اندر گھسیلا دل کہاں سے مل گیا. لیکن اب سمجھ گئے, اس لیے کہ ہماری بول چال میں دل سے دل قریب آ گئے, بول دیا دل سے دل مل گئے. تو پسلی ٹچ ہوئی تھی, میں نے اطلاق دل کا کر دیا, تو یہ چونکہ دل کے قریب ہوتی ہے. عربی کے اندر بھی یاد رکھیے گا, جو دل ہے اس پر پسلی کا یا پسلی پر دل کا یہ اطلاق چلتا ہے. اور ٹیڑھی پسلی جس کو کہا جاتا ہے نا, پسلی میں ٹیڑھا پن جو آ جائے, جو سیدھا کرنے سے ٹوٹ جائے, یہ ایک طبیعت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی چیز ہے کتے کی دم جیسے ٹیڑھی ہے, سیدھی نہیں ہوگی, آپ جتنا مرضی کر کے دیکھ لو نہیں ہوتی. ہمارے یہاں بھی یہ محاورے چلتے ہیں, اس طرح عربی کے اندر بھی چلتے ہیں. بھائی لائک پسلی, سیدھا کرو گے ٹوٹے گی, ایسی چلے گی. عورت کے اندر پیار کا مادہ اللہ نے زیادہ رکھا ہوتا ہے, ممتا کا مادہ زیادہ رکھا ہوتا ہے. مرد کے اندر بہت کم ہوتا ہے عورت کی نسبت. جتنی عورت کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں اپنے شوہر کے لیے, مرد کے لیے اتنی وہ بھی نہیں, مر کے بھی نہیں ہو سکتی. جتنی فیلنگز اللہ نے عورت کے لیے اپنی اولاد کے لیے ڈالی ہے, وہ بابا مرد اس کے عشر اشیر دور بھی نہیں ہے, وہ لیول ہی اور ہے. ٹھیک ہے نا, عورت کا اللہ نے ایسا. اب یہ جانوروں میں بھی آپ دیکھ لیں نا, وہ بلی کے بچے ہوں گے, آگے شیر بھی لے کے آ جاؤ لڑے گی, وہ بلا کدھر ہے, بلا نکلا ہوا ہے باہر, سٹے مار رہا ہے کہیں بیٹھ کے ٹھنڈ کے اندر, اس کو کوئی تعلق نہیں. اور بہت اللہ نے ایک عجیب چیز پیدا کی ہے, اس کی طبیعت ہے پیار والی, ممتا والی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ سمجھایا ہے کہ عورت جس طبیعت پہ اللہ نے پیدا کی ہے یہ اسی طرح رہتی ہے. جیسے سب سے ٹیڑھی پسلی, عربی میں سب سے ٹیڑھی پسلی کہا جاتا ہے جو دل کے اوپر پسلی ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کا کرو سب سے زیادہ ٹیڑھا بن رہا ہوتا ہے نیچے اس کے مقابلے. اچھا, سب سے ٹیڑھی پسلی ایسے ہی چلے گی ورنہ ٹوٹ جائے گی. یہ محاورتاً ایک گفتگو ہے, اس کا یہ کوئی تعلق نہیں کہ عورت کو اللہ نے پسلی سے پیدا کیا ہے, ایسا نہیں. عورت دل سے بنی ہے, پیار کے مادے سے بنی ہے, ممتا کے مادے سے بنی ہے, یہ ایسے چلے گی. وہ میں نے اس لیے کہا نا, محاورے کا لغوی ترجمہ انہوں نے کیا ہے, یہ سمجھانا چاہیے کہ محاورہ چلے. کیا اس پہ ہوگا میرا؟ نہیں, اس پہ نہیں. چلو اسی میں کاٹ کے ڈال دیں گے ہم, کیا اسی پہ ڈال کے کاٹ دیں گے, اسی سے نکال دیں گے, کوئی نہیں, لیکچر سے نکال. اچھا بات سمجھ میں آئی؟ آسان الفاظ میں دیکھیں, عورت اللہ تعالیٰ نے وہ پیار کے مادے سے پیدا کی ہے, پیار سے چلے گی نہیں تو ٹوٹ جائے گی.
اب آپ آ جاؤ کہ جو معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا قرآن نے بھی یہ بات کی ہے؟ چلو دیکھتے ہیں اللہ سورہ طلاق میں کیا فرماتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ پڑھائی تھی. اللہ نے فرمایا لا تضاروہن لتضیقوا علیہن، عورت کا دل نہیں دکھانا. یہ عدت کے اندر کا حکم تھا، دل نہیں دکھانا عورت کا. عورت کے دل کی لاج رکھنا ہم پر لازم ہے. ہمیں صرف یہ پتہ سیدھی سی بات ہے نا، وہ روٹی کپڑا خرچہ دے دیتا ہوں میں. خرچے کے علاوہ اللہ نے اخلاقی واجبی حق رکھا ہے کہ عورت کی ایسی آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے دل کی لاج بھی رکھنی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ دیکھو، قرآن کا جب ایک اصل تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹرین کیسے کیا تھا صحابہ کو پتہ ہے؟ صحابہ رات کو گئے، جیسا دوستوں میں بیٹھ گئے، بھی رات 10 بج گئے 12 بج گئے، کوئی سفر سے آ رہا ہے اپنی مرضی سے آ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم رات کو اپنے کام کاج سے فارغ ہوتے ہو گھر جایا کرو فوراً، کہ گھر میں بیٹھی عورت ہے، نہ وہ کھانا کھا رہی ہے نہ اسے نیند آ رہی ہے، تمہارے انتظار میں بیٹھی. نبی علیہ السلام پابند کرتے تھے صحابہ کو، گھر جاؤ جلدی. اور علت ہے اس کے اندر ذکر کی ہے، گھر میں عورت ہے تمہاری بیٹھی ہوئی ہے، نہ کھانا کھا رہی ہے نہ نہیں. یہ عورت کی طبیعت ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ گھر پہ لیٹ آئیں گے وہ نہیں کھانا کھاتی ہے. ہم لوگ مجبور کر دیتے ہیں، ہم ہر درم خود بناتے ہیں. مثلا 8-10 دفعہ ایسا ہوا نا، پھر شور ڈانٹ دیتا تو کھا لیا کر کھانا. اب میں 2 بجے آؤں گا کہ میں چوڑیاں پہن کے گھر پہ بیٹھوں کیا؟ پھر وہ آستہ آستہ عورت کھا ہی لیتی ہے. لیکن اپنی طبیعت اس کی کیا، اگر آپ کچھ نہ بولو، شور نہیں آتا، وہ بیٹھی رہے گی. اچھا ماں ہے، نہیں نیند آ رہی ہوتی اس کو، بچے سارے جب تک گھر پہ نہ آ جائیں. اور بھائی شادی پہ گیا ہوا بچہ، امی میں لیٹ ہو گیا ہوں یار، 2 شاید بج جائیں، وہ نہیں سو رہی، ان کو آتی نہیں نیند، پتہ نہیں. اچھا باپ ہے، یقین کرو وہ لمبے خراٹے چل رہے ہوں گے، مزیدار فرسٹ کلاس. اللہ نے بہت عجیب طبیعت بنائی ہے ماں کی، عورت کی. نبی علیہ السلام یوں لاج رکھا کرتے. اچھا حدیث دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل اللہ نے بیان کیا، عورت کو تنگ نہیں کر دینا، اس کا دل تنگ پڑے ہے، اس کا خیال کرنا شوہر نے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حجرہ میں تشریف فرمائے، باہر سے کوئی کھانا آیا، عائشہ صدیقہ لینے گئی ہیں، وہ چھٹ گیا، گر گیا، ٹوٹ گیا برتن، کھانا وانا گر گیا. اب برتن کسی کا کھانا ایسا گر گیا ہے، ہمارے یہاں تو بھائی آنکھیں ہی بہت ہیں بھائی، دل کیا دکھانا، ہم تو آنکھوں سے ہی سب کچھ کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے جگہ صاف کر دی، دوسرا برتن لا کے دے دیا. حدیث ہے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، نبی نے مجھے کچھ نہیں کہا. آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے ان سب چیزوں. اب دل اللہ نے ذکر کیا، اس کا تنگ نہ پڑے، ہر چیز میں آپ نے دیکھنا ہے. اب آپ کو قرآن کی آیت بھی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کچھ بھی ایسی چیز تناول فرما لی کہ وہ ایک اس کی اسمیل سے دل تنگ پڑنے لگ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کی قسم آئندہ یہ کھائیں گی نہیں ہم. اب قرآن کی آیت دیکھیں پورے لفظ، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. آگے کیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، ارے بیوی کا دل نہ دکھے اس لیے. اتنا خیال دل کا رکھنا نبی علیہ السلام. اچھا اور حیرت والی بات ہے کہ جیسے اللہ کے نبی کے بھی میں نے بات بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی رات کو جلدی فارغ ہو گھر جاؤ، عورت انتظار کر رہی. کبھی آپ نے الٹا دیکھا ہے کہ مرد انتظار کر رہا ہو، کھانا نہیں کھا رہا، بیٹھا ہوا، نہیں یار بیگم آسی تے کھاسی، ایسا نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات میں دیکھیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کو کسی کام سے بھیجا، اپنے بھائی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کام سے بھیجا. اچھا عائشہ صدیقہ گئی ہیں، واپسی آنے میں تاخیر ہو گئی. حدیث کے لفظ ہے نبی علیہ السلام نہ سو رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، ایک چوٹی تھی اس کے اوپر جا کر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں. کہا کہ جس وقت نظر پڑی کہ ہماری زوجہ سامنے سے آ رہی، پھر اللہ کے نبی نیچے تشریف لائے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا اسوہ قائم کیا کہ ساری دنیا، عورت ہی جاگے یار مرد کے لیے. نبی علیہ السلام نے خود جاگ کے بتا، ہم بھی انتظار کرتے ہیں آپ. آج کتنا ہمارا ماحول الگ ہے یار. اور عورت کو واقعی اس طرح اگر ہم رکھ لیں کہا جیسے ہمیں تعلیم ہوئی ہے، میں کہتا ہوں کہ بلے بلے عورت کو جانور بنا دیا ہوا. بھائی عورت کا یہ کیوں ٹاپک چھڑا ہوا ہے میرا، یہ میں عورتوں پہ کیوں گھوم رہا ہوں؟ پسلی کی وجہ سے. ہاں تو اب حدیث آپ کو سمجھ میں آئے گی. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے عورت کو یہاں سے پیدا کیا ہے، ایسی چلے گی ورنہ ٹوٹے گی، اسی طرح چلے گی، پیار سے چلے گی، نہیں چل سکتی ورنہ. اس لیے عورت کی نفسیات اتنا خطرناک مضمون ہے کہ اس واقعی بہت خطرناک ہے. وہ نفسیات کی بات نہیں کر رہا جو ایک وہ ہے کہ عورت، اس کا جو دل ہے وہ کب جا کر مطمئن ہوتا ہے. بڑی عجیب چیز ہے. آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ کبھی جو ہے نا، آپ ایک تحفہ لیا آپ نے، ارے بھاوا آج تو دیکھ بیگم کو جا کے تحفہ پیش کیا، فوراً ہی ہو یہ کیا لے کے آ گیا تو میرے لیے. بندہ کہتا ہے کہ ابے یار یہ کہ میں نے پتہ نہیں کیا سوچ کے. اچھا اور کبھی کبھی بہت عجیب و غریب چیز کر لے، وہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. اس لیے اس کو پہلی رکھا جاتا ہے کہ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ غور کریں گے اور اس کی گہرائی میں جانا شروع کر دیں گے، وہ جس چیز سے مطمئن ہو رہی ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ سامنے والا آپ سے پیار کر رہا ہے.
کیئر ہے اس کے دل میں آپ کے لیے، وہ خیال کر رہا ہے آپ کے دل کا، یقین کریں اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ مطمئن ہو گئی. یہاں سے آپ اسے بولو نا یار تو وہ زیور تو دے اپنا، یار کیا کرے گی، وہ دے دے گی، یہ لے بھی جا. اور یہاں سے مطمئن نہیں ہوگی، آپ کروڑوں اس کو دیتے رہو، تھوکے گی بھی نہیں، بولے ادارہ رکھ اپنے پاس، میرے کو نہیں چاہیے. عجیب طبیعت پہ اللہ نے عورت کو پیدا کیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا طریقہ کار ہوتا. اچھا پھر وہ نبی علیہ السلام کو، اور مجھے کچھ حدیثیں یاد آ گئی، سنتے رہو مزے لیتے رہو یار، یہ ٹاپک ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی تناول فرما لیتے نا چیز، آپ نے دیکھا ہوگا ساری دنیا صحابہ جو تھے ان کی خواہش ہوتی تھی ہمیں جھوٹا مل جائے نبی علیہ السلام. ایک محبت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کا جھوٹا کھاتے ہیں. اور کیسے؟ ازواج اگر بیٹھی ہوتی سامنے کھانا کھا رہی ہیں تو جہاں سے وہ کھانا کھاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے کھانا لیتے ہیں. اگر وہ کوئی عائشہ کا بیان کرتی ہیں، ہم لوگ اگر مثلا بوٹی اٹھائی، ہم نے کوئی بوٹی کھائی تو جس جگہ سے ہم نے کھائی نبی علیہ السلام وہیں سے کھائیں گے. پھر عائشہ کا بیان کرتی ہیں حد یہ ہو جاتی تھی کہ اگر پانی ہم نے پینا ہوتا تو جس پیالے سے میں نے پانی پیا تو جہاں ہم نے ہونٹ لگا کے پیے ہوتے رسول اللہ وہیں سے پیتے. اتنی اپنی ازواج کا دل رکھتے تھے نبی پاک علیہ السلام. ان ازواج مطہرات پہ کیا گزرتا ہوگا. یہ سوچیں کہ ساری دنیا جن کا جھوٹا لینے کے لیے لپکتی ہو اور وہ اپنی ازواج کا جھوٹا تناول فرما. ایسا دل رکھا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ازواج کے لیے، ہے کہ نہیں؟